خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کی خوشیاں اپنوں کے سنگ منانے کا مشن پردیسیوں کا آبائی علاقوں میں جانے کے لیے بس اڈوں پر رش۔ بس مالکان نے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ مظفر گڑھ جانے والی بس کا کرایہ 1700 کے بجائے 2500 روپے کر دیا گیا۔ مانسہرہ جانے والی بس کا کرایہ 2000 سے 2500 لینے لگے۔ زین علی سے اس وقت مزید تفصیلات جانتے ہیں جو اس وقت لاری اڈے پر موجود ہیں۔ جی زین بتائیے۔ جی بالکل، عید الفطر کے قریب آتے ہی لاہور کے پردیسیوں نے جو ہے اپنے آبائی علاقوں کا جو رخ کر لیا ہے۔ بڑی تعداد میں جو ہے وہ لاہور کے پردیسی جو ہے وہ اپنے آبائی علاقوں میں اپنوں کے ساتھ عید منانے کے لیے جو ہے وہ پہنچنا شروع ہے۔ اس حوالے سے لاہور کے مختلف بڑے تعداد میں بھی جو ہے وہ رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس وقت میں لاہور کے لاری اڈے پر موجود ہوں جہاں پر بڑی تعداد میں، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو بڑی تعداد میں جو مسافر ہیں وہ اپنے آبائی علاقوں کو جانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں۔ شہریوں سے جو ہے وہ نارمل کے مطابق عید کے قریب آتے ہی رش دیکھتے ہوئے بس اڈے پر موجود بس مالکان نے جو ہے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ بات کرتے ہیں مزید شہریوں سے کہ ان کو کتنا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے، کیا شکایتیں ان کو۔ سر سب سے پہلے آپ بتائیے گا کیا کہاں پر جا رہے ہیں آپ اور لاہور میں کیا کرتے تھے، کتنی دیر ہو گئی آپ کو لاہور میں، اور شکایت والے کے کیا کرایوں میں اضافہ ہوگا؟ سر لاہور میں رہتے ہوئے تقریباً 20 سے 22 سال ہو چکے ہیں، تو ہم پہلے ہر دفعہ آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی انہوں نے کرایہ کی شکایت نہیں کی تھی۔ اب ایک دم سے پہلے 1700 1800 روپے لے رہے تھے، اب ایک دم سے یہ ہم سے 2500 روپے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 2500 روپے کرایہ لیں گے جی، ابھی ہمیں بارے میں نہیں آتا تو 2500 روپے دیں۔ ہم نے 3 ٹکٹیں بھی پرچیز کی ہیں، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ابھی یہی انہوں نے ہمیں 3 ٹکٹوں کا 7500 روپے وصول کیا ہے۔ جی بالکل، شکایتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ غور شہری سے بات کرتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کتنی دیر ہو گئی آپ کو لاہور میں، کیا کرتے ہیں یہاں پر، واپس آ رہے ہیں اپنوں میں، اور کرائے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو پہلے جاتے تھے کرایہ اتنا ہی ہے یا اضافہ ہے؟ میں اسلام آباد سے آ رہا ہوں، ادھر لاہور پہنچا ہوں یہاں پہ، تو پہلے ادھر سے آتے تھے 1100-1200 میں، ابھی 1500 میں ادھر آئے ہیں، اور ادھر سے اب پہلے جاتے تھے ہم 700 to 800 میں، لیکن اب 1100 1200 مانگ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیو لسٹیں لگی ہوئی ہیں یہ والی، تو کافی اضافے ہیں ریٹ لسٹ میں۔ جی بالکل، ریٹ لسٹ میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ پیچھے جو ہے وہ میرا کیمرہ مین آپ کو ایک نئی ریٹ لسٹ بھی جو ہے وہ دکھا سکتا ہے جس میں اضافوں کی جو ہے وہ اضافوں کا واضح طور پر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ کرایوں میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، عید کے قریب آتے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کرایوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بڑی تعداد میں شہری جو ہے وہ اپنے آبائی علاقوں کا رخ کر رہے ہیں، اپنوں کے ساتھ عید منانے کے لیے جو ہے وہ اپنے آبائی علاقے کا رخ کر رہے ہیں، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ کرایوں میں جو اضافہ ہے ان کو کم کیا جائے تاکہ جو سفر ہے وہ آسان ہو سکے۔ جی آپ کا شکریہ زین۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی زیر صدارت اجلاس عید پر زائد کرایہ لینے والوں سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ، اوور لوڈنگ اور بسوں کی چھتوں پر سفر کرانے پر پابندی عائد۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی زائد کرایہ وصول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، مافیا کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین بتائیے اس بارے۔ اسامہ، اس وقت پنجاب حکومت کے لیے یہ چیلنج ہے کہ عید کے موقع پر جو لوگ لاہور سمیت دیگر شہروں سے اپنے آبائی گھروں کی جانب روانہ ہو رہے ہیں ان کو جو وضع کردہ کرایہ نامہ ہے اس کے مطابق سفر کروانے کے لیے اقدامات کریں۔ تو اسی تناظر میں وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوا ہے جس میں عید پر زائد کرایہ لینے والوں سے سختی سے نپٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں وزیر ٹرانسپورٹ کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی کہ کسی صورت بھی معمول کے کرائے سے زائد کرایہ وصول کرنے کی اجازت نہ دی جائے، جبکہ انہوں نے ٹرانسپورٹرز کو بھی یہ تلقین کی ہے کہ ٹرانسپورٹ مالکان کو چاہیے کہ اگر وہ لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے تو زیادتی بھی نہ کریں۔ عید پر واپس اپنے علاقوں کو جانے والے شہریوں کی اکثریت ملازم پیشہ ہوتی ہے، لہٰذا زائد کرایہ وصول کرنے والا مافیا عید کی خوشیوں کو زنگ لگانے کا باعث بن رہا ہے۔ اس موقع پر اجلاس میں بلال اکبر خان کی طرف سے محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب اور ڈیجیٹل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے افسران کو یہ ہدایت جاری کی گئی کہ مختلف بس اڈوں کے اچانک دورے کر کے مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور لاہور سمیت تمام شہروں میں موجود محکمہ ٹرانسپورٹ کے حکام ٹرانسپورٹ کرایوں کی سخت مانیٹرنگ کریں۔ اس موقع پر وزیر ٹرانسپورٹ نے عوام سے بھی یہ اپیل کی ہے کہ وہ کسی طور پر بھی زائد کرایہ ادا نہ کریں اور زائد کرایہ وصول کرنے والوں کی نشاندہی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اوور لوڈنگ اور بسوں کی چھتوں پر سفر کرانے پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے، اور بلال اکبر خان کا کہنا تھا کہ لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ کا شکریہ زین۔ پنجاب حکومت نے عید الفطر کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہفتے میں 5 روز کام کرنے والے دفاتر میں 10 اپریل سے 12 اپریل تک تعطیلات ہوں گی۔ ہفتے میں 6 روز کام کرنے والے دفاتر میں 10 اپریل سے 13 اپریل تک تعطیلات ہوں گی۔
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں چھٹیوں کے حوالے سے۔ پنجاب حکومت نے عید الفطر کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہفتے میں 5 روز کام کرنے والے دفاتر میں 10 سے 12 اپریل تک تعطیلات ہوں گی۔ چڑیا گھر تعمیراتی کاموں کی وجہ سے عید پر بند ہوگا۔ شہری فیملیز اور بچوں کے ہمراہ عید پر چڑیا گھر کا رخ کرتے ہیں۔ محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے سفاری پارک میں انتظامات جاری۔ سفاری پارک کے عملے کے علاوہ گجرانوالہ اور لاہور ڈویژن کے 100 سے زائد ملازمین تعینات ہوں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ چڑیا گھر کو اس دفعہ عید پر بند رکھا جائے گا کیونکہ وہاں تعمیراتی کام ہو رہے ہیں۔ شہری فیملیز اور بچوں کے ہمراہ عید پر چڑیا گھر کا رخ کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ وہ چڑیا گھر نہیں جا پائیں گے کیونکہ چڑیا گھر میں تعمیراتی کام ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے عید والے دن چڑیا گھر کو بند رکھا جائے گا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے سفاری پارک میں انتظامات بھی جاری ہیں۔ ایف آئی اے لاہور سرکل کی کینال روڈ پر واقع علی ٹاؤن میں کارروائی۔ انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 3 ملزم گرفتار۔ ملزمان سے 39 پاسپورٹ اور متعدد سفری دستاویزات برآمد۔ گرفتار ملزمان میں عزیز الرحمان، محمد عمران اور ساجد حسین شامل ہیں۔ ایف آئی اے کی کارروائی ہے، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور سرکل نے کینال روڈ پر واقع علی ٹاؤن میں کارروائی کی ہے۔ انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ملزمان سے 39 پاسپورٹ اور متعدد سفری دستاویزات برآمد کی گئی۔ محکمہ ریلوے کی آمدن تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ پاکستان ریلوے نے 9 ماہ میں 66 ارب روپے کما لیے۔ مالی سال کے اختتام پر آمدنی 80 ارب سے زائد ہونے کے امکانات روشن۔ عید الفطر پر بلا تعطل ٹرین آپریشن کے لیے 15 لاکھ لیٹر ڈیزل خرید لیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے بارے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان ریلوے نے 9 ماہ میں 66 ارب روپے کما لیے ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز فہد امین سے۔ فہد بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، محکمہ ریلوے کی آمدن جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ پاکستان ریلوے نے 9 ماہ میں 66 ارب روپے جو ہے وہ کما لیے ہیں۔ ریلوے انتظامیہ کے مطابق مالی سال کے اختتام پر آمدنی 80 ارب سے زائد ہونے کے روشن امکانات ہیں۔ ریلوے کے پاس اس وقت 10 روز کا ڈیزل جو ہے وہ اسٹاک میں بھی موجود ہے۔ عید پر بلا تعطل ٹرین آپریشن کے لیے 15 لاکھ لیٹر ڈیزل بھی جو ہے وہ ریلوے کی جانب سے خرید لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سی او ریلوے عامر علی بلوچ کا کہنا ہے کہ اسپیشل ٹرینوں کی 100% بکنگ مکمل ہو چکی ہے۔ ریلوے پر اعتماد پر مسافروں کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ریلوے انتظامیہ نے عید کے اسپیشل ٹرینوں میں اضافی کوچز لگانے کا بھی جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ مسافروں کی ڈیمانڈ کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ ریلوے نے 10 اپریل کو واجب الادا تنخواہ بھی 5 روز قبل جو ہے وہ بینکوں میں بھجوا دی ہے۔ آپ کا شکریہ فہد۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ڈائریکٹر میڈیا بھی مستعفی۔ ڈائریکٹر میڈیا عالیہ رشید نے استعفیٰ دے دیا۔ سابق نگران وزیر اطلاعات عامر میر کو نیا ڈائریکٹر میڈیا مقرر کیے جانے کا امکان۔ اس سے قبل ڈائریکٹر کمرشل اور ڈائریکٹر لیگل بھی مستعفی ہو چکے ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد اسامہ سے۔ جی اسامہ بتائیے اس حوالے سے۔ جی بالکل، پاکستان کرکٹ بورڈ کی ڈائریکٹر میڈیا نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اس سے قبل ڈائریکٹر لیگل اور ڈائریکٹر کمرشل بھی استعفیٰ دے چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق عالیہ رشید نے ذاتی مصروفیات کے باعث اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ڈائریکٹر میڈیا جو ہے انہوں نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے اور جو نیا ڈائریکٹر میڈیا ہے وہ ذرائع کے مطابق سابق نگران وزیر اطلاعات عامر میر کو مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں جب سے محسن نقوی آئے ہیں کافی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، کافی لوگوں کے استعفے آ چکے ہیں۔ ایک ہفتہ قبل ہی تمام ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہوئی تھی چینل پی سی بی کے ساتھ، جس میں انہوں نے تمام محکموں سے، ان کے ڈپارٹمنٹ سے، ان کے ڈائریکٹر سے اپنے اپنے محکموں کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی تھی، جس کے بعد اب تک 3 ڈائریکٹر جو ہیں وہ ایک ہفتے میں مستعفی ہو چکے ہیں۔ جی آپ کا شکریہ اسامہ۔ ماہ اپریل کے دوران گرمی کی شدت میں غیر یقینی اضافے کا امکان۔ ٹمپریچر گزشتہ 30 سال کی اوسط شرح سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویوز کے امکانات بھی موجود ہیں۔ گرد آلود ہوائیں، طوفانی بارش اور ژالہ باری کے امکانات۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ موسم کی صورتحال بارے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ماہ اپریل کے دوران گرمی کی شدت میں غیر یقینی اضافے کا امکان ظاہر کر دیا گیا ہے۔ ٹمپریچر گزشتہ 30 سال کی اوسط شرح سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویو کے امکانات بھی موجود ہیں۔ گرد آلود ہوائیں، طوفانی بارش اور ژالہ باری کے امکانات بھی موجود ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں 5 افراد کی بازیابی کے لیے کیس کی سماعت۔ ایس پی اقبال ٹاؤن اور ایس پی ماڈل ٹاؤن کو 5 افراد کو بازیاب کروا کر 8 اپریل کو پیش کرنے کا حکم۔ جسٹس انوار الحق نے درخواست پر سماعت کی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد اشفاق سے۔
इशफाक बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने लाहौर के इलाका निश्तर कॉलोनी से 5 अफराद को अगवा करने और उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। तो अदालत ने एसपी इकबाल टोन और एसपी माल्टोन को 5 अफराद को बाजियाब करवा के पीर के रोज़ यानी 8 अप्रैल को पेश करने के अहकाम जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से परवीन बीबी ने दरख्वास्त दायर की और इस वक्त उनके वकील हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दरख्वास्त में मजीद क्या नुकात उठाएगी? दरख्वास्त में बेसिकली ये इनके खावंद को, 3 बेटों को जो कि अभी नाबालिग हैं, और इनके एक बांजे को 3 तारीख की रात को पुलिस ने रेड की है और घर का सारा सामान ले गए हैं, गाड़ी ले गए हैं, इनके जेवरात ले गए हैं, मोटरसाइकिल ले गए हैं, ईद के कपड़े ले गए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ के गए हैं। 3 तारीख से अब तक स्टिल ये दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। हमने मुतलका हाई पुलिस ऑफिशियल्स को एप्लीकेशन भी दी है, कोई उसका रिस्पांस नहीं मिला है। फिर हमने तंग आके यहाँ पे एप्लीकेशन मूव की है, रिट की है। अनवारुल हक पन्नू साहब ने हमें आज सुना है, कल से आज के लिए रिट लगी हुई थी, जिसमें उन्होंने बाकायदा नाराजगी का इजहार किया है कि ये हाईलाइटेड मामला है, छोटे बच्चे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बाकायदा इनको फोन करके पैसे मांग रहे हैं। इसकी बाबत पैसे मांग रहे हैं कि आप पैसे देंगे तो हम आपके बंदों को छोड़ेंगे, अदरवाइज इनको शदीद उनको नतायज के लिए धमकियां दी गई हैं। जी बिल्कुल, अदालत ने इस हवाले से दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है और 8 अप्रैल को 5 अफराद को बाजियाब करवा के अदालत के सामने पेश करने के अहकाम जारी कर दिए।